पाकिस्तान में कोई भी मुश्किल वक्त हो तो सऊदी अरब सबसे पहले आगे आता है और मदद करता है। तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों, IMF के साथ मुआहदों की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत निचली सतह पर पहुंच चुकी थी। जो अब नई हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसमें मईशत के इशारे बहुत बेहतर होने शुरू हो गए। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अजहर जावेद और आज के इस वीलॉग में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले तारीख साज मुआहदे की। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान ताल्लुकात पिछले 70 साल से कायम है और ये ताल्लुकात बरादराना और इस्लामी भाईचारे पर मबनी है। पाकिस्तान में कोई भी मुश्किल वक्त हो तो सऊदी अरब सबसे पहले आगे आता है और मदद करता है। अब हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो अहमियत है वो बढ़ गई है। हमने देखा कि कतर में जो इस्लामी सरबराहान की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत प्रोटोकॉल मिला और वो सबकी निगाहों का मरकज थे। वहीं पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहां कतर के अमीर के साथ मुलाकात हुई, वहां सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। बात तो बड़ी देर से चल रही थी कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबित किया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर जहां लोकल मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने देखा कि डूबती हुई मईशत उनको मिली। कहा जा रहा था कि आज दिवालिया हो रहा है, कल दिवालिया हो रहा है। तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों, IMF के साथ मुआहदों की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत निचली सतह पर पहुंच चुकी थी। लेकिन हमने देखा कि PDM की हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ऊपर की तरफ उठाया। और अब खास तौर पर जो अब नई हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसमें मईशत के इशारे बहुत बेहतर होने शुरू हो गए हैं। महंगाई की शरह निचली सतह पर आ गई है और बाकी स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। वहीं आलमी महाज पर पाकिस्तान को बहुत कामयाबी मिली है। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया और एक रीजनल फोर्स के तौर पर मुतारिफ करवाया। और इसमें अगर हम ये कहें कि मार्का हक से पहले, मार्का हक के दौरान और मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मोजज़ात किए हैं, वंडर्स किए हैं। और इसका सेहरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ जाता है और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो मुकम्मल तनदही के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे खलूस के साथ पाकिस्तान के एक तरफ जहां दिफा को उन्होंने यकीनी बनाया, दूसरी तरफ आलमी ताकतों को भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतरीन डिप्लोमेसी का फर्ज अंजाम दिया। जहां उनको एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं, खाने पे उनको दावत दी जाती है, दूसरी तरफ हमने देखा कि चाइना में भी उनका उसी तरह इस्तकबाल होता है। गल्फ के ममालिक भी उनका उसी तरह इस्तकबाल करते हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो, अगर उन्हें हम किंग ऑफ डिप्लोमेसी कहें तो गलत नहीं होगा। वो पाकिस्तान की तारीख के उन अजीम लीडर्स में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने अपनी कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं। और ताज़ा तरीन कारनामा उनका जहां मार्का हक के दौरान एक लीडरशिप फराहम करना था, वहीं दूसरी तरफ उसके बाद जो अब भी कड़ा वक्त आया उम्मत मुस्लिमा पर, उनकी क़यादत में हुकूमत ने पूरी एक लगन के साथ, एक तनदही के साथ ना सिर्फ इस्लामी ममालिक के साथ खड़ा होने का ऐलान किया, गजा के मुसलमानों के लिए वो मुकम्मल साथ खड़े नजर आए। अब बात करते हैं सऊदी अरब के दौरे की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल जब दौरे पर रवाना हुए तो क्या सराहियां हो रही थी कि एक बड़ा मुआहदा होने जा रहा है, लेकिन तफसीलात उसकी नहीं था मालूम। लेकिन जब वो फिजा में थे
اور سعودی فضا میں وہ داخل ہوئے تو سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے جس طرح ان کو اپنے حصار میں لیا، پروٹوکول کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا اور پھر ریاض کے ایئرپورٹ پہ ان کو اتارا، اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ پاکستان ایک بڑا جو معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفد کے دیگر اراکین کا جس طرح استقبال کیا گیا شاہی محل میں شہزادہ محمد بن سلمان نے، وہ بھی ایک تاریخ ساز مناظر تھے۔ ایک ان کو گھوڑوں کے ساتھ لایا گیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور شاہی محل کے دروازے پر باہر آ کر ان کا محمد بن سلمان شہزادہ اور وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشاندہی ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی کس قدر عزت کرتا ہے اور پاکستان کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اور پھر اندر جا کے بھی، محل کے اندر بھی بہت زبردست قسم کے ان کو پروٹوکول دیا گیا، مذاکرات ہوئے، اور پھر وہ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ ایک بڑا زبردست منظر پیش کرتی ہیں۔ وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے جب سائن کرنے کے بعد دونوں رہنما وزیر اعظم شہباز شریف اور ولی عہد محمد بن سلمان ایک دوسرے کی طرف بڑھے، فائل کا تبادلہ کرنا تھا۔ فائل کے تبادلے کے بعد جس طرح محمد بن سلمان نے گلے لگایا وزیر اعظم شہباز شریف کو، وہ ان کی پاکستان سے محبت کی عکاسی کرتا ہے، اور وہ جس طرح خوشی کے ساتھ ان کو انہوں نے اپنے گلے لگایا، تو اس کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کی طرف دیکھنے والی کوئی بھی میلی آنکھ میرا خیال ہے اب 10 دفعہ سوچیں گے۔ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت پاکستان اور سعودیہ ایک دوسرے کے دفاعی جو ضروریات ہیں ایک دوسرے کے دفاع میں کھڑے ہوں گے، اور بڑے صاف الفاظ میں کہا گیا کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ ہوگا۔ تو پاکستان نے جو اچیو کیا ہے، پاکستان نے جو حاصل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی جو تحفظ کی ایک ذمہ داری ملی ہے، خادمین الحرمین الشریفین نے جو ایک ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، میرا خیال ہے یہ پاکستان کے حکمرانوں میں شہباز شریف صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ اس اتنے بڑے جہاں اسلامی فریضے کو سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ شریف، اس کی حفاظت کے لیے تو تمام مسلمان ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ ذمہ داری ملنا یہ بھی پاکستان کے لیے، وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ اب یہ دفاعی پیداوار میں بھی مدد ہوگی، ایک دوسرے کی دفاعی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے گا، اور توقع یہی ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان ایک نئی اقتصادی روابط کا آغاز ہوگا۔ پاکستان میں جو خوشحالی ہے مختلف منصوبوں کے ذریعے وہ آئے گی، اور خاص طور پر جیسے کہا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کا تحفظ کریں گے، تو اب بھارت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ بھارت کے اندر آلریڈی صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ تو سعودیہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں بھارتی باشندے بھی کام کرتے ہیں، اور اگر اب بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا تو سعودیہ پاکستان کے دفاع میں آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، انٹرنیشنل جتنی بھی نیوز ایجنسیز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، انہوں نے ہیڈ لائن لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان ایٹمی صلاحیت کے حامل پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ تو پاکستان پوری دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ تو اس طرح اب سعودی عرب بھی بالواسطہ ایک ایٹمی صلاحیت کا حامل ہو گیا ہے کہ اس کا ایک پارٹنر جس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہے وہ ایٹمی صلاحیت کا حامل ہے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جس پر پوری قوم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور بطور مسلمان بھی ایک بہت خوشی کا دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگلا مرحلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتکاری کا ہونے جا رہا ہے۔ وہ پہنچ رہے ہیں لنڈن میں 4 دن قیام کے بعد ان کا ایک اہم دورہ امریکہ کا
جہاں پر یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے وہ خطاب کریں گے. جو ایک اور اہم خبر آ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہو سکتی ہے. یہ ایک اور گیم چینجنگ ملاقات ہوگی جس میں خطے میں پاکستان ایک سپر پاور کے طور پر سامنے ابھر کر آ رہا ہے. تو جہاں ایک طرف سعودیہ کے ساتھ تعلقات ایک نئے منزلوں کو طے کر رہا ہے، دوسری طرف امریکہ پاکستان پر پورا اظہار جو اعتماد کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے اب اگر ہم کہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو غلط نہ ہوگا. اور اب اور بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ خلیج کے اور بھی ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں قطر بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور ممالک بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی فورسز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ دشمن کو ہرا بھی سکتے ہیں، اور انہوں نے بھارت کو ہرا کے پوری دنیا پر اپنی دھاک بھی بٹھائی ہے. اور پاکستان ایئر فورس خاص طور پر جس نے 6 طیارے گرائے بھارت کے، وہ بھی پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں. اور پاکستان کی آرمی کے جو کیپیبلٹیز ہیں اس پہ بھی پوری دنیا اس وقت بات کر رہی ہے. اور قطر یا کوئی اور بھی اسلامی ملک اگر پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے، دفاعی تحفظ کا معاہدہ کرتا ہے، تو وہ بھی ایک نیا آغاز ہوگا خطے میں. تو پاکستان ایک اسٹرانگ ریجنل پلیئر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے.